بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ فراڈ ہوگا، کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ قادیانیوں نے دعویٰ کیا اور اس کے بعد ایک تحریک چلی جس میں ہزاروں لوگوں نے، علماء کرام نے شہادتیں دیں، لاکھوں گرفتار ہوئے۔ بالآخر پاکستان کی تاریخ میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کے 73 کے آئین کے اندر بتایا گیا ہے کہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے ان پر مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، قرآن پاک پڑھنا، قربانی کرنا، جتنے شعائر اسلام ہیں ان کو لیے پابندی لگا دی گئی تھی۔ لیکن گزشتہ دنوں یہ ہوا کہ قادیانیوں نے کہا کہ ہم گھر کے اندر قربانی کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فیصلہ دیا گیا جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے مسلمانان، علماء کرام، پوری دنیا کے مسلمانوں میں کی طرف سے ایک احتجاج ہوا کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ چنانچہ 2 دن قبل شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کے علاوہ 12 سے 15 جید علماء کرام جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام شامل تھے، عدالت میں پیش ہوئے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ویڈیو لنک پر ترکیہ سے مدلل بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، اور بالآخر چیف جسٹس نے اس کو ماننا، چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی غلطی تسلیم کی اور 2 وہ پیراگراف جو متنازع سے وہ ہٹانے کی وہ ہٹا دی اور بتا دیا کہ ہم اس کو ہٹا رہے ہیں، حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد ایک مقام شکر ہوا اور وہ جو فیصلہ تھا 73 کے آئین کے تناظر میں وہ صحیح وہ ہو گیا، اور جو ایک شکوں کا اضافہ کیا گیا تھا اور ان کو خصوصی اجازت دی گئی کہ تھے اپنے گھر کے اندر وہ عبادات کر لیں، تو وہ ختم کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگلے دن یوم تشکر منانے کا اعلان کیا اور مفتی محمود کی یاد تازہ کر دی اور بتا دیا کہ مفتی محمود جنہوں نے 73 کے آئین میں اور اس سے پہلے ختم نبوت کی تحریک کے اندر قادیانیہ کو غیر مسلم قرار دینے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، جگر علماء کرام کے ساتھ مل کر انہوں نے یوم تشکر منانے کا اعلان کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ صحیح معنی میں جانشین ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان وقت عصر اور اس وقت کے مجدد مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہمارے استاد محترم میں ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، تو حضرت نے بھی صحیح معنی میں دلائل دیے اور قائل کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بدلا جائے۔ علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ کا صحیح معنی میں وارث ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ خوشی کا مقام ہے جیسے سرحدوں کے جغرافیائی سرحدوں کے جو وارث ہیں وہ فوج کہلاتی ہے۔ ملک محفوظ ہے، دیواریں محفوظ ہے، سرحدیں محفوظ ہے کہ پاک فوج کی وجہ سے آج ہم آرام کی نیند سوتے ہیں کہ ہمارے فوجی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں کہ جو دین کا دفاع ہے، اس کے وارث علماء کرام ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کی جو تعلیمات ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے منعن اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھی، آگے پہنچانا، نئی نسلوں تک پہنچانا، اپنے دور میں اس کو محفوظ رکھنا، یہ علماء کرام کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے۔
الحمدللہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو 1400 سال قبل آئی تھی آج بھی بعینی ہی اسی طرح موجود ہے۔ قرآن پاک کے ایک نقطے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ نقطہ تو الگ کی بات ہے، شد میں، تشدید میں، زبر زیر میں، شوشے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ احادیث کا ذخیرہ بعینی ہی محفوظ ہے۔ بہت سارے منکرین حدیث نے کوشش کی کہ حدیثوں کو انکار کر دیا جائے، اس میں ذوق پیدا کر دیا جائے، لیکن علماء کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے، جانیں ہتھیلی پر رکھ کر حدیث کے بھی مکمل طریقے سے حفاظت کی۔ چنانچہ آج اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی دین اسلام ہم تک بالکل محفوظ ہے۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے، تمام علماء کرام پر خصوصاً ذمہ داری ہے، اور تمام مسلمانوں پر عموماً ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین اسلام کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کو محفوظ کریں، اور آنے والی جنریشن تک، آنے والے دور میں رہتی دنیا تک اس کو محفوظ کریں۔ تو اس حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس کے بعد آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پر یقین، کتابوں پر یقین، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین، اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا۔ آج نوجوان بہت سارے توہمات کا شکار ہیں، تو ان کو بنیادی عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، تو بنیادی عقیدہ نوجوانوں کا درست کروانا بہت ضروری ہے۔